باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کے آداب۔ جب رات کو سونے کے وقت بستر پر آئے تو ان آداب کو ملحوظ رکھے۔ نمبر 1، وضو کرنا۔ نمبر 2، بستر پر لیٹنے سے پہلے بستر کو جھاڑنا۔ نمبر 3، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک ایک بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کر پہلے چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر اور پھر جہاں تک ممکن ہو سکے باقی جسم پر ہاتھ پھیرنا، ایسا 3 بار کرے۔ نمبر 4، آیت الکرسی پڑھنا۔ سوتے وقت پڑھنے سے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 5، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، اس سے دن بھر کی تھکان دور ہوتی ہے۔ نمبر 6، جب سونے لگے تو دائیں پہلو پر لیٹ کر دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر یہ دعا کرے، اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھوں گا۔ سو کر اٹھے تو یہ دعا کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی، ہمیں مردہ کر دینے کے بعد، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ قضاء حاجات کے آداب اور دعائیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور داخل ہونے کے بعد ان آداب کو ملحوظ رکھے۔ نمبر 1، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تحقیق میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک نر و مادہ جنوں سے۔ سنن سعید بن منصور کی روایت میں اس دعا کی شروع میں بسم اللہ کہنا بھی وارد ہوا ہے۔ نمبر 2، بایاں پاؤں پہلے اندر داخل کرے۔ نمبر 3، زمین سے قریب ہو کر کپڑا اٹھائے۔ نمبر 4، پیشاب کے چینٹوں سے بچے، کیونکہ قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، کسی سے اس دوران میں ہرگز بات چیت نہ کرے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 6، بیت الخلاء میں داخل ہو جانے کے بعد اللہ کا نام لینا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یا زبان سے کوئی ذکر و اذکار یا دعا وغیرہ کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 7، اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ ہرگز نہ لگائے۔ نمبر 8، بائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ نمبر 9، پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کرے۔ نمبر 10، بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا کرے، غفرانک، پروردگار تیری بخشش چاہتا ہوں۔